دنیا میں ہر قسم کے اور ہر مزاج کے لوگ موجود ہیں۔ کسی کو کامیڈی شوز پسند ہوتے ہیں تو کسی کو دکھی سانگز اچھے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ اگر آپ سنجیدہ مزاج کے ہیں اور آپ کو دکھی یا پھر ایموشنل ڈراماز اچھے لگتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی دکھ ہے اور آپ دکھی ڈراماز کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے وہ ٹاپ 10 ڈراماز جنہیں دیکھ کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے، اور زندگی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے تو یقیناً یہ ڈراماز آپ ہی کے لیے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرۂ بے نشاں۔ جیو ٹی وی کا نشر کردہ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرۂ بے نشاں عمیرہ احمد کا تحریر کردہ ہے۔ اس ڈرامے کے سارے سینز ہی دل چھو جانے والے تھے۔ جب کسی کی زندگی پر بلا وجہ کوئی الزام لگا دیا جائے، کسی کے کردار کو داغدار بنا دیا جائے، اور خاص کر اس لڑکی کا درد کیا ہوگا جب اس کا شوہر، اس کے گھر والے اور اس کے سسرالی سب اس کو ایک نہ کردہ گناہ کی سزا دیں۔ زندگی میں کوئی جب آپ پر یقین نہ کر رہا ہو، آپ کے اپنے بھی آپ پر شک کرنے لگیں، تو یقیناً بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈرامہ سیریل میری ذات ذرۂ بے نشاں میں۔ اس ڈرامے کا OST راحت فتح علی خان نے گایا ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک لڑکی کی زندگی اجڑ جاتی ہے، محبت کرنے والا شوہر کس طرح اس سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر طلاق کے بعد اس کی شادی ایک بہت ہی بوڑھے شخص سے کر دی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف ان پڑھ بھی ہے بلکہ اس کے پہلے شوہر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت ہاشم ندیم کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے۔ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ محبت میں لڑکی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، مگر ایسا پہلی بار اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ لڑکی اپنی محبت میں جان تو دے دیتی ہے مگر اپنے باپ کی عزت کو قربان نہیں کرتی۔ لیکن بھلے لڑکی جتنا ہی روایتوں کا پاس کر لے، دل سے محبت تو نہیں نکالی جا سکتی۔ معاشرے کی پابندیاں انسان کے دل سے عشق کی چنگاری نہیں نکال سکتی۔ یہی درد انسان کی جان لے لیتا ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی پر بے حد اعتبار کرتا ہو اور بیٹی کو کسی ایسے لڑکے سے محبت ہو جائے جسے اس کا باپ پسند نہ کرتا ہو، سوچئے اس بیٹی کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ نہ ہی وہ اپنے باپ کا مان توڑ سکتی ہے اور نہ ہی لڑکے کا ساتھ دے سکتی ہے۔ اس کشمکش کا شکار لڑکی کیا کرے گی، یہ سب آپ دیکھیں گے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت میں۔ ڈرامہ سیریل سنگ مرمر۔ ڈرامہ سیریل سنگ مرمر مصطفیٰ آفریدی کا تحریر کردہ ہے اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا۔ یہ ڈرامہ پختون خاندانوں کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، کس طرح یہ لوگ اپنی محبت کو انا پر قربان کر دیتے ہیں، بات بات پر ایک دوسرے کی جان لے لی جاتی ہے، اور محبت کرنے کے باوجود دو دل صرف اس وجہ سے نہیں مل پاتے کہ ان کے خاندانوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ سوچئے آپ اگر ایک ایسے معاشرے میں ہوں جہاں آپ کو اپنی پسند کے انسان سے شادی کرنے کے لیے پہلے 60 لوگوں کو منانا پڑے تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے۔ یہی سب کچھ دکھایا گیا ہے ڈرامہ سیریل سنگ مرمر میں۔ ڈرامہ سیریل قربان۔ ڈرامہ سیریل قربان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ایک کردار بالکل قربان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں شروع سے ہی پابندیاں ہوں اور سختی ہو تو پھر دکھ نہیں ہوتا، مگر اس ڈرامے میں آپ کو اس کے بالکل برعکس دکھایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک بیٹی جو اپنے باپ کی لاڈلی ہے، جو چیز مانگتی ہے وہ حاضر کر دی جاتی ہے، مگر وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسے اپنے باپ پر اتنا مان ہوتا ہے کہ وہ جس بھی لڑکے کو پسند کرے گی اس کا باپ اس کی شادی وہیں کر دے گا، مگر باپ اپنے خاندان والوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو قربان کر دیتا ہے۔ دوسری طرف لڑکے کے عشق کی آگ بجھانے کے لیے دن رات اسے پولیس کے ہاتھوں پٹواتے رہتے ہیں۔ ایسے میں جب لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کو میرے خاندان والوں نے مار کر تھانے میں پہنچا دیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہوتی ہے، مگر رونا تو تب آتا ہے جب ان دونوں کی ایک ساتھ موت ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل یقین کا سفر۔ ڈرامہ سیریل یقین کا سفر میں آپ کو نہ ہی محبت رلائے گی اور نہ ہی کسی کے جدائی کے سینز جذباتی کریں گے، مگر اس ڈرامے میں ایک لڑکی کی زندگی کی جدوجہد ہے جو آپ کو آنسو بہانے پر مجبور کر دے گی۔ ڈرامے میں سجل علی نے ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کیا ہے جو بہت مشکل سے ڈاکٹر بنی ہے۔ زوبیہ کا باپ معذور ہے اور وہ اپنی بھابھی اور بھائی کے رحم و کرم پر ہے،
بھائی بھی ایسا جو بیوی کی غلامی میں اپنی ساری زندگی وقف کر دیتا ہے۔ جب آپ کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہ ہو اور آپ کے گھر میں صرف آپ کا سہارا ایک بھائی ہو، بھائی بھی اپنی بیوی کا غلام ہو اور بھابھی جان حد سے زیادہ شاطر ہوں، اتنی شاطر کہ آپ کی زندگی اچیرن کر دے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ڈرامہ سیریل یقین کا سفر کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، جب حق پر ہونے کے باوجود سچے لوگوں کو ہی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے پاکستان کے سب سے نامور لکھاری خلیل الرحمن کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے۔ خلیل الرحمن قمر کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے میں ایک بھی سین ڈرامے کے حساب سے نہیں کیا گیا، بلکہ اس ڈرامے کی کہانی ان کی اپنی زندگی پر مبنی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی بچپن میں منگنی کر دی جاتی ہے، مگر پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو لڑکی کے لیے اچھے رشتے آ جاتے ہیں، لڑکا غریب ہونے کی وجہ سے ٹھکرایا جاتا ہے۔ یہ بات کافی حد تک سچ بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ خلیل الرحمن اپنے انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں بہت غریب تھے۔ ڈراماز ویسے تو جذباتی ہوتے ہی ہیں، مگر جب وہ حقیقی کرداروں پر بنائے جائیں تو یقیناً آپ ان کرداروں کے دکھ درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ماہرہ خان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل باغی پاکستان کی سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ پر بننے والا یہ ڈرامہ بے حد مقبول بھی ہوا تھا۔ اس ڈرامے میں صبا قمر کی اداکاری نے سب کو رلا دیا تھا۔ قندیل بلوچ کی زندگی کی کہانی کسے نہیں معلوم، میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہی اور نہ ہی یہ کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، مگر انسان اچھا ہو یا برا اس کی زندگی میں دکھ درد ضرور ہوتے ہیں، اپنی جگہ وہ ٹھیک ہوتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں غلط ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ کافی حد تک متنازع بھی رہا، مگر اس میں کچھ جذباتی پہلو ایسے تھے جنہوں نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ جب فوزیہ کا شوہر شادی سے پہلے اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے فلموں میں کام کرنے دے گا، مگر شادی کے بعد اسی بات پر اس کی مار پیٹ کرتا ہے، اس کا بیٹا اس سے چھن جاتا ہے اور اس کے شوہر کو گاؤں کی ایک اور لڑکی لے اٹھتی ہے۔ شوہر عورت کا مان ہوتا ہے اور جب اس کا مان کسی غیر کی ایک جھلک کے آگے قربان ہو جائے تو اسے کیسا لگتا ہے؟ یقیناً قندیل بلوچ نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا ہوگا، مگر آپ یہ ڈرامہ دیکھ کر اس کے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے قندیل کی موت ہوئی، اس کے بھائی نے ہی اس کا گلا دبایا، یہ سین آپ کو رونے پر مجبور کر دے گا۔ ڈرامہ سیریل باغی کا اختتام بے حد جذباتی تھا۔ اس ڈرامے میں آپ کو قندیل بلوچ کی زندگی کے وہ پہلو بھی دکھائے جائیں گے جن سے ہم ناآشنا ہیں۔ ہم سب لوگوں نے اس کا ایک ہی روپ دیکھا تھا، مگر وہ اپنی زندگی میں کیسی تھی، گھر والوں کے لیے اس نے کتنی قربانیاں دیں، یہ ہم سب نہیں جانتے۔ وہ کیوں اس قدر مجبور ہو گئی تھی کہ اپنی عزت داؤ پر لگا چکی تھی، یہ باتیں آپ کو رلا دیں گی۔ ڈرامہ سیریل بن روئے میں ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ یہ ڈرامہ بھی ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا اور اس ڈرامے کی کہانی فرحت اشتیاق نے تحریر کی ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں مگر اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے تو کیسا لگتا ہے؟ حقیقی زندگی میں اگر آپ کا محبوب کسی اور کا ہو جائے تو آپ وہاں ظاہر ہے موجود نہیں ہوتے، مگر کتنا ہی دردناک ہوگا وہ لمحہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی آپ کا محبوب صبح شام کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو۔ یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو ڈرامہ سیریل بن روئے میں۔ اس ڈرامے میں ماہرہ خان کی اداکاری آپ کا دل چھو لے گی۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل ARY کا نشر کردہ سیریل ہے اور یہ بھی خلیل الرحمن کا تحریر کردہ سیریل ہے۔ اس ڈرامے میں عائزہ خان اور حمزہ علی عباسی کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ محبت میں ٹھکرائے جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل الف جیو ٹی وی کا نشر کردہ سیریل تھا اور یہ بھی عمیرہ احمد کا لکھا گیا ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اللہ سے دور ہو جائے اور اس کے دل میں گناہوں کا احساس بھی ہو مگر پھر بھی وہ بے بس ہو تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے، وہ شہرت جسے حاصل کرنے کے لیے آپ رات دن لگے رہے، آپ اللہ کو بھلا کر دنیا کو یاد کرتے رہے، مگر دنیا نے آپ کو ایک منٹ میں بھلا دیا۔ یقین کیجئے
اگر آپ ایک ہفتہ اپنا فیس بک، واٹس ایپ یا ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند کر دیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ 2-3 دن آپ کا پوچھیں گے، اس کے بعد آپ کو یوں بھول جائیں گے جیسے آپ ان کی زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ اگر یقین نہ آئے تو یہ سب کر کے دیکھ لیجئے، یقیناً آپ کو بہت دکھ ہوگا۔ یہی دکھ اس فلم ڈائریکٹر کو تب ہوتا ہے جب اسے اپنی شہرت پر بہت مان ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں ایک فلم بناؤں گا تو سارے برانڈز پاگل ہو جائیں گے، اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے میری فلم میں پیسہ لگائیں گے۔ مگر جب وہ اپنی مرضی سے ایک فلم بنانا چاہتا ہے جو کہ ان برانڈز کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو یہ سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی شہرت اور دولت کچھ بھی نہیں ہے، انسان اللہ کے سامنے بہت بے بس ہے۔ خود ہی سوچئے، ایک انسان جو خود کو آسمان کا ستارہ سمجھتا ہو، جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ ریت کے ایک ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہے تو اس کے کیا احساسات ہوں گے، یہ سب آپ دیکھیں گے ڈرامہ سیریل الف میں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف آپ کو رلائے گا بلکہ عشق حقیقی کی طرف بھی مائل کرے گا۔ یہ ڈرامہ آپ کو اپنی روح میں جھانکنے پر مجبور کرے گا۔ اگر آپ روحانیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور تھوڑا بہت جاننا چاہتے ہیں تو اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ڈرامہ آپ کے اندر کے مومن کو چکا دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ڈرامہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔